بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حضرات، السلام علیکم. مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے آپ کا میزبان آپ کے پسندیدہ پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، اتحاد عالم اسلامی کے داعی، سب کو ساتھ لے کر چلنے والے میری مراد مفتی مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی ہیں، جو جوابات مرحمت فرماتے ہیں. اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی اور کاروباری مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800111777. یاد رہے کہ مولانا محترم عرصہ 24 برس سے ایک ہی مسجد کے اندر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند فرما رہے ہیں، اور اس مسجد کے اندر مولانا کے دیے ہوئے خطبات جو 2 جلدوں کے اندر زیور طباعت سے آراستہ ہو کر مارکیٹ کے اندر آ چکے ہیں، ان کی قیمت 400 کچھ روپے بنتی ہے. اگر کوئی بہن بھائی اسے حاصل کرنا چاہے تو مرکز الحرمین الاسلامی سے صرف 200 روپے تبلیغی نرخوں پر وہ عظیم خطبات حاصل کیے جا سکتے ہیں. ان خطبات سے آپ اپنے دین کو درست کر سکتے ہیں، دنیا کے بے شمار معاملات اور اصول شریعت کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور بے شمار رسوم و رواج جسے انسان دین سمجھتا ہے اس مارکت الکتاب کے اندر مولانا نے ہر بات وضاحت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، روایت اور درایت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ آپ خود کوئی فیصلہ کر لیجئے. جی مولانا، ہمیں سب سے پہلے ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ دعا کیا ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ آپ کا کس چینل پہ پروگرام آ رہا ہے اس وقت؟ بی سی این پہ آ رہا ہے، 71 یا 67 پہ ہوگا. جی اچھا جی، 60 کے بعد کسی پہ چیک کر لیجئے گا. شکریہ جی بارک اللہ فیک. جی دعا کیا ہے اور اسلام میں یا دین میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایک سوال ساتھ ہی سن لیں تاکہ جواب اکٹھا ہو جائے. بعض لوگ دعا تو مانگنا چاہتے ہیں لیکن نہ تو انہیں مسنون دعائیں یاد ہیں اور نہ ہی انہیں طریقے اور سلیقے سے اور شرعن دعا مانگنے کا طریقہ آتا ہے. دعا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی مطلوب چیز مانگنا، ایسی شاید جس کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، اولاد ہے، مال ہے، صحت ہے، جو بھی کوئی آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے، علم حفظ، اس کو مانگنا، اور جن چیزوں سے وہ بچنا چاہتا ہے کہ یہ نقصان دہ خطرے کی اللہ ان سے مجھے محفوظ رکھے، ان دونوں چیزوں کے لیے، مطلوب اور پسندیدہ چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا کہ وہ ہمیں عطا کرے، اور جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں، خوف زدہ، ان سے بچاؤ کے لیے فریاد کرنا، یہ دونوں چیزیں دعا ہے، اللہ سے مانگنا. اور اہمیت سے اس کی یہ ہے کہ قرآن میں شروع سے آخر تک بھرا پڑا ہے کہ اللہ سے مانگو. جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے ان متکبروں کا انجام دوزخ ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو بے شمار احادیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی نا کہ دعا سے زیادہ پیاری چیز اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے. باقی طریقہ جو ہے نا، مسنون دعائیں اگر یاد ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ سب مسنون ہی ہیں. حضور نے نمونے کے طور بتا دیا. صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، کچھ کلمے جو ہے نا تعریف کے پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین کہیں، یا الحمدللہ کہیں، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، کچھ اللہ کی تعریفیں کریں. بعد میں جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں. پھر آپ جو بھی مانگیں گے نا وہ مسنون ہی ہے. بس آپ نے لائن دے دی کہ اللہ کی تعریف کر کے مجھ پر درود بھیج کر تم اپنی زبان میں بھی جو مانگو گے، مگر مانگنا جو ہے وہ حرام چیز نہیں ہونی چاہیے، نہ رشتہ داروں کے خلاف ہونی چاہیے. ایسی باتوں کو اللہ قبول نہیں کرتا کہ مجھ سے میرے ہی دین کے خلاف چیزیں مانگ رہے ہو، حرام چیزوں کا سوال کر رہے ہو، یا رشتہ داروں کے خلاف بگاڑ کی باتیں کر رہے ہو.
تو ان چیزوں سے پرہیز کر کے جس زبان میں جو بھی آپ مانگیں گے وہ سب مسنون ہی ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ مگر اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعا درخواست ہے، یہ حکم نامہ نہیں، ڈکٹیشن نہیں کہ ہم نے اللہ کا یہ کر تو کرنا ہی پڑے گا، یہ کفر ہے۔ ہم عاجز بندے ہیں، ہم نے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ حکیم اور رحیم ہے، دانا، وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بچہ مانگ رہا ہے مگر یہ تو سانپ ہے، میں اس کو سانپ کیسے پکڑا دوں؟ وہ وہی چیز دیتا ہے جو آدمی کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ بندہ نہیں سمجھتا، بندہ کہتا اولاد دے، اولاد بھی بعض اوقات آخر عمر میں جا کر مصیبت بن جاتی ہے۔ میں نے اپنے کانوں سنا لوگ کہتے ہیں اس کی بجائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پتھر ہی دے دیتا، تنگ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ پھر اللہ پر چھوڑیں کہ جو کوئی مانگا ہے اس کے بارے میں اللہ کاروائی ضرور کرے گا، تینوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا وہی چیز آپ کو ملے گی، دیر ملے یا سویر ملے، یا اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز دے گا، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے گا کہ قیامت کے دن کہے گا کہ تمہاری یہ درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں، لے لیں ان کے جنت کی جو نعمتیں چاہتے ہو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جن کی یہاں قبول ہوئی ہے نا، یہ سارے پچھتائیں گے کاش ہماری کوئی بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، وہ کیا تھی چیزیں فانی کی رہ گئی وہاں، آخرت کی نعمتیں جب دعاؤں پر، تو دعا بیکار نہیں جاتی، کوئی نہ کوئی کاروائی اس پر ہوتی ہے، یہاں ہو یا آخرت میں ہو۔ مانگنی بالکل دل سے چاہیے، یہ جو ہے نا قلب لاہن کہ سرسری ہاتھ اٹھاڑی اور منہ پر پھیلی، اس سے کچھ نہیں بنتا۔ جیسے بچہ دودھ کے لیے جب بھوکا ہوتا ہے نا تو ماں فوراً سمجھ لیتی ہے کہ بچے کی جان پر بنی ہوئی، پستانوں میں بھی دودھ آ جاتا ہے۔ اسی طرح رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے، ہم جیب المستر، جب آدمی لاچار ہو جائے۔ ایک آدمی نے ایک بزرگ سے کہا میرے لیے دعا کریں، میں مضطر بے بس ہو چکا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر بے بس ہو چکا تو خود ہی کر، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بے بس ہونے والوں کی تو سنتا، جو سمجھتے نا ابھی کچھ ہے ہمت ہے، یہ کوشش وغیرہ کر لیں گے، وہ کہتا کر لو پھر۔ تو دعا تو ایسے جذبے سے ہونی چاہیے کہ ہماری ہو گئی بس، اسباب کوئی نہیں اس وقت ساتھ دے رہا ہے، صرف تیری رحمت اور تیرا فضل درکار ہے کہ انشاءاللہ سنی جائے جی، کرنی چاہیے خلوص نیت کے ساتھ دعا۔ جس سے آکسیجن انسان کے لیے ضروری ہے نا، سانس کے لیے، چلتے پھرتے، دعا کوئی ایسی بات کہ کسی خاص موقع پر 24 گھنٹے ہوتی رہے، زبان پر کلمے رہنے چاہیے، اور وہ صرف یہی نہیں کہ ہم کہیں کہ یا اللہ یہ دے، کوئی ذکر بھی ہم کریں نا الحمدللہ، اس کو بھی سب سے بہتر دعا کہا گیا۔ یہ بھی در پردہ دعا ہے کہ جب ہم نے کہا اللہ تو بڑا سخی ہے، بڑی تعریفیں والا، تو مقصد یہ سنانے سے یہی ہے کہ ہم مانگ رہے، خیر مانگ رہے ہیں۔ اس لیے افضل الدعا الحمدللہ کہ ساری دعاؤں سے بہتر الحمدللہ کہنا۔ ایک شاعر نے کہا کہ جب تیرے دروازے پہ کوئی آتا نا، انسان کے بارے میں کہا اذا اثنا علیک المرء یوما کفا من تعرضہ کفا حباؤ، جب کوئی آدمی تیری تعریف کرتا نا دروازے پہ، اس کو پھر درخواست دینے کی ضرورت نہیں، تو خود ہی جوش میں آ جاتا کہ یہ کہہ رہا تو سخی ہے، سخیوں کی اولاد ہے، اب میں کنجوس بن کر بیٹھا رہا ہوں۔ تو بالکل یہی حال اللہ پاک کا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، کوئی تعریف کہیں، دعا اس میں بھی ہے، بلکہ اعلیٰ دعا ہے کہ سیدھی مانگنے کی بجائے در پردہ کرے۔ تو ان خوبیوں والا، ہم خالی ہاتھ اور سیدھی سے دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ چیز دے، ان چیزوں سے بچا۔ اور ایک دعا جو ہے نا وہ سارے دوست یاد کریں، بچہ راستے میں پوچھ رہا تھا میری بھائی بہن سارے کال لینا ہے، یہ دعا ضرور۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر بات کریں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں جو نا ادھر قصوروں بولنا پیا گا جی جی ایک مسئلہ ہے سر، یہ آ بھی جڑا نا مسجد ہے ساڈے پنڈ دی، جی کہ ایک بندہ جڑا نا انہیں شامل کرنا چاہتا ہے مسجد دے وچ، ایک حصہ اگے نا نواں شامل کرنا چاہتا ہے، جی جی، مسجد کو بڑھانا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتا ہے بڑھانا چاہتا ہے جی۔ وہ جو ہے نا اس حصے کو کہتا ہے کہ میں اپنے نام خود ہی لگاؤں گا، یعنی مسجد کے نام نہیں لگاتا ہے، شامل مسجد میں کرنا چاہتا ہے۔ ہاں شامل مسجد میں کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ مسجد کے نام نہیں کرواؤں گا، تو کیا اس طرح وہ مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ نہیں، اگر وہ آدھا حصہ وقف ہے اور آدھا حصہ کسی بندے کے ذاتی نام پر، ایسا وہ- ہوگا نا پھر؟ ہاں جی ہاں جی، وہ اپنے نام ہی رکھنا چاہتا تو اس طرح پھر وہ مسجد تو نہیں بنے گی، بے شک اس یعنی ہماری جو نا مسجد ہے جی وہ پہلے بنی ہوئی ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو وہ بندہ جو ہے نا وسیع کرنا چاہتا ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ آپ کی مسجد جو ہے وہ پہلے سے مسجد کے نام پر وہ جگہ وقف ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی آپ سمجھ نہیں آئی تھی، وہ کال کٹ گئی تھی، آپ دوبارہ آئیے۔ جی جی، ہاں جی بھائی بات میں نے واضح کر دی کہ مسجد نہیں وہ بنے گی، جو آپ کی پہلی ہے نا وہ تو مسجد ہے ہی۔ یہ آدمی جو مسجد میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے نام ہی رکھنا چاہتا ہے، ملکیت اس کی ختم نہیں کرتا، تو
کو جب وہ جگہ وقف نہیں ہوتی تو وہ مسجد نہیں بنے گی جو اللہ کے ہاں مسجد ہوتی ہے. ویسے آپ اس میں نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں, مگر وہ جب چاہے گا مسجد کو ختم کر کے اس کو اپنے استعمال میں پھر لا سکتا ہے, وہ مسجد شرعی نہیں بنے گی. یا بعض اوقات مولانا اپنا تسلط اجارہ داری یا چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پراپرٹی اپنے نام پہ ہی رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کی حال ہے؟ جی جی الحمدللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں یہ سر قصور سے بات کر رہا ہوں. جی جی تو میں اتوار والے دن آیا تھا تھوڑے کو اتنے حاضر ہوا تھا, تسی نہیں ہلے ویسے بیٹھے سو. جی جی میں کتاباں دے پیسے جمع کروا کے گیا تھا. ہاں ہاں بالکل دیے گئے. اب ہل تک پہنچ گیا نہیں؟ جی جی لگ جانے ہیں 4-5 دن انشاءاللہ مل جائیں گی آپ کو. اللہ 4-5 دن مزید لگن دے. جی جی انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے. ویسے منی آرڈر کروا دیا نا؟ جی نہیں حالے نہیں کروائی ہیں. تو ذرا کروا دو جی مہربانی. انشاءاللہ کروا دیتے ہیں. کہہ دیں تو بڑی مہربانی جناب. السلام علیکم. اگر تو وہ آدمی اپنی ملکیت ختم کر دے نا, وقف نامہ لکھ لے کہ میری ملکیت نہیں, مگر میں اس کا متولی ہوں, جتنا حصہ میں ملاتا ہوں میں متولی ہوں یا میری اولاد, یہ کوئی بات نہیں, یہ ٹھیک ہے, اس کو حق ہے. متولی کے لیے پھر آگے کال ہونی کی. السلام علیکم. مگر ملکیت ختم کرے. جی السلام علیکم. کال کٹ گئی تھی. آپ موبائل کی بجائے کہیں ٹیلی فون سے فری کال کر لینا 0800 پہ. ہیلو جی اس سے کر لینا. اس سے کریں بات نہیں. یہاں پہ سگنل سر کم آتے ہیں ہمارے پاس. میں نے کہا آپ کے ہاں کہیں قریب پی ٹی سی کا نمبر ہے؟ نہیں سر, پی ٹی سی ہلکی سہولت نہیں ہے یہاں سے. تو پھر آپ سے بات کیسے پوری ہوگی؟ مسئلہ آپ کا بڑا اہم ہے. ایسی اچھا بات یہ ہے کہ اس کے جو لواحقین ہے نا, ہاں ہاں وہاں پہ وہ کوئی خدشہ ہے کل کو ہمارے ساتھ پرابلم نہ کریں, کیا روک دیں تو بہتر نہیں ہے؟ روک دیں, یا تو ان سے کہیں کہ وہ وقف نامہ لکھ دیں کہ یہ جگہ ہماری ملکیت نہیں ہے, اب یہ مسجد کی جگہ ہے. انجمن یا جماعت کے نام کر ہاں انجمن یا جماعت کے نام کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ مسجد کے ساتھ نہ ملائیں, ورنہ کل کو مصیبت پڑ جائے گی. بہت بہتر سر, بہت مہربانی, بہت شکریہ سر. جی بارک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. تو دعا کی بات میں کر رہا تھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ بات کریں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے باج؟ پوچھیں نا, کیا پوچھیں گے آپ؟ ہاں جی. جی آپ نے کچھ پوچھنا ہے ہم سے؟ ہاں جی. جی پوچھیں پھر. حال چال میں وقت نہ ضائع کریں اپنا بھی اور ہمارا بھی. ہاں جی. سوال کریں جی قاری صاحب, ہاں ہاں کیڑی شاید بندہ کر سکتا ہے؟ کیڑی چیز؟ فطرانہ. فطرانہ کیڑی چیز کا دے سکتا ہے؟ ہاں جی. یہی پوچھا جی. فطرانے کی ادائیگی کن کن اشیاء سے ہو سکتی ہے؟ ہاں جی. گندم ہے, جو ہے, کھجور ہے, کشمش ہے, ان میں سے جس میں سے چائے دے دیں. ہمارے علاقے میں گندم چونکہ کھائی جاتی ہے, ہاں جی. جو چیز کسی علاقے کی زیادہ خوراک ہو اس میں سے ہی صدقہ فطر دینا چاہیے. ٹھیک. تو گندم سے دے. ٹھیک. جی چلیں, بہت شکریہ بھائی. جی دعا کے متعلق. ہاں دعا کے بارے میں کہہ رہا تھا, تھوڑے سے الفاظ ہیں مگر اس کو بھولنا نہیں, سب مرد عورتیں اس کو نوٹ کریں. سب سے پہلی روایت جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسند جو حمیدی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, امام بخاری کے استاد تھے. پہلی روایت یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. اسلام آباد سے بول رہا ہوں, محمد ثقلین. جی ماشاء اللہ. سکلان خیریت ہے بھائی؟ ہاں جی الحمدللہ. مولوی صاحب آپ سنائیں. ہاں بالکل خیریت سے ہوں. پوچھیں بیٹا جو. مولانا صاحب ایک دو سوال پوچھنا ہے جی لونڈی کے بارے میں, جی کہ لونڈی کا تصور اور لونڈی کے ساتھ آپ جنسی تعلقات رکھ سکتے ہیں, اور اس سے جو اولاد ہوگی اس کا وراثت میں حصہ ہوگا؟ یہ سکلین بیٹا مناسب یہ ہے کہ یہ بات ہے لمبی, یہاں وقت ہوتا تھوڑا. ہاں جی. کل گھر پر کرے نا تو پھر لمبی بات میں اور آپ کر لیں گے. تو میرا جی. بچہ کل مناسب رہے گا. اچھا کتنے بجے کروں؟ وہ گھر کا فون ہے نا آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل ہے. نہیں کر لیں, سارا دن وہیں, اثر سے پہلے وہیں ہوتا ہوں. اچھا دوسرا سوال کل یاد آ گیا, کل میں انشاءاللہ مسجد میں آ جاؤں گا. مسجد کا ہے نمبر؟ مسجد کا نمبر نہیں ہے میرے پاس. ہاں جی. یہ لکھوا دینا. 541 881. 8 پہلے لگائیں گے. 8 541 8
541 881 881। کل 8 بجے کے بعد انشاءاللہ مسجد میں ہی ہوں گا، اچھا جی، پھر تفصیل سے بات کریں گے، یہاں وقت بہت تھوڑا سے لوگ ویسے مولانا چلیں ان کے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اس دور کے اندر لونڈی کا کوئی کنسپٹ خلاصہ یہ ہے کہ اب لونڈیاں نہیں ہیں اور شریعت کے مطابق، کوئی لونڈیاں نہیں اس وقت، نہ کوئی رکھ سکتا نہ اجازت ہے۔ مسئلہ ساری دنیا نے مل کر حل کر لیا کہ جنگ کے بعد قیدی جو ان کا تبادلہ کر لیا جائے، اس لیے لونڈیوں غلاموں کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، مگر باہر سمجھانا تو ہے نا کہ اسلام میں کیا تفصیل وہ سمجھ لیں گے۔ شکلین بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ۔ اچھا جی، شکریہ، السلام علیکم۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا اپنی زبان سے کہا، رونے لگے، بات نہیں کر سکے۔ فرمایا یہی جگہ جہاں میں کھڑا ہوں آج سے 1 سال پہلے اللہ کے رسول یہاں کھڑے ہوئے تھے، یہ کہہ کر روئے بڑا، پھر بات شروع کی، پھر روئے، اور تیسری بار بڑی مشکل سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں فرمایا تھا کہ لوگوں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ اس لیے سب سے بڑی دعا جو نا سب بہنوں بھائیوں کی، جس میں ہر شے آ جائے، کوئی چیز جو آپ چاہتے ہیں نا باہر نہیں رہے گی، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر سے رکھنا، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ہمیں مضر بات نہ پیش آئے۔ یہ پہلی روایت ہے مسلم محمدی کی جو حضرت صدیق نے رو کر بیان کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ کریں بات، ہلو جی جی بات کریں، میں سن رہا ہوں۔ جی میں نے یہ بات کرنی ہے، ایک مسئلہ ہے کہ رات کو نا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جی کہ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میرا سانس پھول گیا، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم۔ اور سحری کے وقت جب سحری کرنے اٹھے صاحب میں بھی اٹھ گئی، تو میری امی کہنے لگی کہ تم روزہ نہ رکھو، لیکن میں نے آج تک کبھی روزہ جان بوجھ کے چھوڑا نہیں، لیکن میں نے روزہ رکھ لیا اور دل میں یہ نیت کی کہ میں روزہ، اگر میری طبیعت ٹھیک رہی تو میں روزہ نبھاؤں گی، اگر نہ ٹھیک رہی تو نہیں رکھوں گی۔ تقریباً میں سحری کے بعد سو گئی اور میری آنکھ کھلی 11 بجے، تو جب میں وہ چھت سے نیچے آئی جب سیڑھیاں اتری تو میرے دل کی دھڑکن پھر بہت زیادہ تیز ہو گئی اور میری سانس پھول گئی اور گھبراہٹ کے مارے میں نے پانی پی لیا۔ بہت اچھا کیا بچہ، آپ نے نہ بھی یہ نیت کی ہوتی ہے نا، ویسے بھی کسی آدمی نے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے روزہ رکھا مگر بعد میں کوئی تکلیف پیش آ گئی تو اس کو اس حالت میں رہنا نہیں چاہیے، فوراً اس پر فرض ہے کہ روزہ ختم کرے اور علاج کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزوں کا محتاج نہیں ہے، بیمار ہو جائے تو مجرم ہو جاتا آدمی۔ یہ جو بات مشہور ہوگی نا کہ مر جانے دو اور پانی نہیں پلانا، بالکل بیوقوفوں کی بات ہے۔ جب معلوم ہو کہ صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اللہ توفیق دے گا، بعد میں قضا رکھ رہا ہے جائے روزہ، فوراً کھول دینا چاہیے۔ تو اچھا کیا آپ نے اگر کھول دیا۔ اس کی قضا رکھوں یا اس کا کفارہ ہوگا؟ نہیں کفارہ کوئی نہیں، بچہ صرف ایک روزہ رکھنا، قضا دیں گے، قضا سال میں ایک روزہ رکھے۔ اچھا یہ آپ کا پروگرام کس دن پہ نشر ہوگا؟ یہ کل انشاءاللہ، اچھا جی، جس ٹائم پہ پروگرام شروع ہوتا ہے؟ یہ 4 سوا 4 بجے۔ اچھا جی جی الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ جی تو اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ سارے پکار ہیں، نمازوں میں بھی پڑھیں، آگے پیچھے بھی پڑھیں، اس کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ سارے مصائب اور ساری پریشانیوں سے اللہ نجات دے۔ بہت پیاری دعا، چھوٹی ہے مگر عمدہ۔ بارک اللہ فیک۔ مولانا ایک بھائی نے دنیا داری کے حوالے سے آپ کی طرف ایک سوال بھجوایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری ایک لڑکی سے شادی ہوئی، جی شادی کے سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دی، بیٹی کی ولادت کے بعد میری بیوی کا جسم جو ہے وہ موٹا ہی نہیں بلکہ بہت موٹا ہو گیا اور چہرے پہ بھی داغ دھبے اور چھائیاں پڑ گئی، علاج معالجہ بھی کروایا لیکن ابھی تک کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اب میرا دل کچھ وچار سا ہے کہ ان حالات کے اندر میں اسے طلاق دے کر دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ یہ مشورہ اگر میں دوں کہ آپ اس بچی کو طلاق دے دیں تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو بچی والدین نے آپ کو دی اس میں سے اللہ نے ایک بیٹی بھی آپ کو دی، اب آپ صرف اس کے موٹا ہو جانے کی وجہ سے اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ کوئی وجہ تو نہیں۔ آپ کو اس کے ساتھ نباہ کرنا چاہیے، اس کو زندگی بھر اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ باقی اگر وہ بیمار ہے اور آپ کے قابل نہیں تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ خوش ہو کر آپ کو اجازت دے دے، آپ دوسری شادی کر لیں مگر اس کو چھوڑیں نہیں۔ یہ تو زیادتی اور ظلم ہوگا نا کہ آپ اس بچی کو اگر وہ بیمار ہوگی ہے تو آپ گھر سے نکال دیں، یہ کوئی صحیح حالت تو نہیں ہے۔ دوسرا نکاح آپ کر سکتے، یعنی نکاح ثانی کر سکتے ہیں لیکن طلاق نہیں دے نہیں طلاق نہیں دے سکتے، یہ تو ظلم ہی ہوگا کہ تندرستی تو ٹھیک ہوا، اب بیمار ہوگی تو گھر سے نکال دیں۔
جی مولانا، ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دے کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم صاحب. آپ مسئلہ پوچھنا جی. جی جی تو مسئلہ ہے، میں میاں بشیر بول رہے ہیں. جی جی آتا ہوں. جی بشیر صاحب پوچھیں. ہیلو. پوچھیں بشیر صاحب، میں نے پہچان لیا. اچھا ٹھیک ہے. مولوی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم، میرا مسئلہ یہ ہے بھائی، ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا، ایک آدمی روزہ رکھ نہیں سکتا، وہ نہ بیمار ہے یا نہیں تو، لیکن اعتکاف بیٹھ سکتا کہ نہیں بیٹھ سکتا بیٹھ سکتا ہے؟ اگر وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اعتکاف تو کر سکتا ہے. اعتکاف نا بشیر صاحب چھوڑے، اچھا جو نیکی کر سکتا وہ تو حاصل کر لے. ٹھیک ہے جی. اگر اچھا بڑا آدمی روزہ نہ رکھے تو پھر اعتکاف کرے، اس کا اعتکاف نہیں. ہاں باقی جو بیمار ہے بیچارہ رکھ ہی نہیں سکتا روزہ، وہ اعتکاف سے محروم نہ رہے، اعتکاف کر رہے. ٹھیک ہے جی. میرے سیدھے چل جانا. اب بیٹھ جائیں آپ مسجد میں. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا تعلق صرف روزے کے ساتھ ہے، جب روزہ ہی نہیں رکھا تو پھر اعتکاف کیسے؟ نہیں، یہ بات نہیں کہنی چاہیے. ایسے لوگوں کے لیے جو بیچارے رکھ ہی نہیں سکتے ان کو اعتکاف سے محروم کرنا کوئی عقل کی بات ہے. جو رکھ سکتے ہیں روزہ وہ رکھیں روزہ، مگر وہ بھی شرط نہیں کہ ضرور ہی روزہ ہونا چاہیے ورنہ اعتکاف نہیں. روزے کے بغیر بھی اعتکاف ہو جاتا. نفلی اعتکاف اگر کرنے ہو نا آگے پیچھے نہ بھی روزہ رکھے تو اعتکاف درست صحیح بات. رکھنا بہتر. مولانا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ اعتکاف پہ بیٹھا 3 دن ہو گئے، چوتھے دن بیمار ہو گئے یا کسی عارضے کی بنا پر روزہ چھوٹ گیا، اعتکاف تو نہیں، اعتکاف جاری رکھے. اعتکاف جاری رکھے، روزے بعد میں رکھ لے گا. اچھا. اعتکاف نہ ختم کرے. انور جاوید صاحب کا سوال ہے، شاید کل بھی آپ نے جواب دیا تھا کہ اعتکاف میں نہانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں. صرف امام ابن حزم کا شاید آپ نے حوالہ دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن اگر آ جائے تو پھر غسل کیا جا سکتا ہے. وہ امام ابن حزم ساری امت سے الگ یہ کہتے ہیں نا کہ جمعے کا غسل بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح غسل جنابت ہے. وہ فرض سمجھتے ہیں نا، اس لیے فرض تو ادا کرنے کے لیے نکلنا ہی پڑتا. باقی کوئی عالم ان کے ساتھ نہیں. جمعے کا غسل سنت ہی ہے نا، نیک فرض تو نہیں. تو اس کے ساتھ انہوں نے گرہ یہ لگائی ہے مولانا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ روزانہ نہانے کے عادی ہیں، جب تک نہا نہ لے ان کی آنکھ نہیں کھلتی. بالکل یہی ہے. میں بھی اللہ کے فضل سے صبح روزانہ جب نفلوں کے لیے اٹھتا ہوں پہلے نہاتا ہی ہوں، مگر یہی عادتیں تو چھوڑنی پڑتی ہیں. جب احرام کی حالت میں آدمی ہوتا ہے، بھائی انور جانتا ہی کتنی چیزیں جن کا انسان عادی ہوتا ہے، خوشبو وغیرہ پسند کرتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں مگر وہ چھوڑ دیتا. جب اللہ ہی تقاضا کرے کہ چھوڑو اپنی عادتیں، بس میرے حکم سے بیٹھ جاؤ، تو انشاءاللہ مسجد میں ضرورت بھی نہیں پڑے گی. نہ تو وہاں کوئی محنت کرنی ہے، نہ کوئی تھکاوٹ کا کام پہ پسینہ وغیرہ آئے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، نہ بھی ہوں تو دن سردی کے ہیں، انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. پھر آپ اپنا ارادہ مضبوط کرنے کا، اچھا اگر شریعت میں نہیں اجازت تو نہیں کرے. جی مطلب اس کے لیے کسی بھی حالت کے اندر بلا وجہ غسل کی اجازت نہیں. کسی امام اور عالم نے نا یہ اجازت دی نہیں. مولانا میں نے کل بھی یہی بات عرض کی تھی کہ مساجد جہاں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو ان مساجد کے اندر علماء کرام تقریباً ہر روز 5 دفعہ تو آتے ہیں نا نماز پڑھانے کے لیے. جی لیکن کوئی بندہ ان کو اس طرف توجہ نہیں دلاتا کہ اللہ کے گھر میں جس حالت کے اندر بیٹھے ہیں، گھر سے جیسے آئے ویسے ہی رہنا ہے، کپڑے بدل سکتے ہیں، نہانا نہیں ہے، یہ کام نہانا نہیں. لیکن وہاں تو مولانا کوئی بندہ بات بھی نہیں کرتا اس حوالے سے. نہیں کرتے. اور یہ جو اتنا اچھا موسم اللہ پاک دیتے ہیں علماء کرام کو یا مسجد والوں کو کہ 10 دن کے لیے ایک بندہ آپ کے زیر تربیت آ گیا، زیر تربیت اس کی دنیا اور آخرت سنواری جا سکتی ہے. صحیح بات. اگر ان کو لے کر بیٹھ جائیں کہ آؤ ذرا بیٹھ جائیں، کچھ مسائل وضو نماز وغیرہ کے درست کر دیں، کچھ دعائیں یاد کرا دیں تو بڑی اچھی بات ہے. مگر وہی بات آپ کی کہ انہیں اس طرف توجہ ہی نہیں. بس وہ آتے ہیں چودھریوں کی طرح اور اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ ہمارے پاس امانت ہیں لوگ، ہم ان کو مشینی دور کے اندر 10 دن کوئی بندہ اگر اللہ کے لیے نکال لے تو یہ بہت بہت بڑی قربانی ہے. اللہ اس کی قدر کرے گا، انشاءاللہ اس کو بڑا اجر ملے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. بس فون کر کے پھر چلے جاتے ہیں. جی بولیں بہن بولیں. چلیں ڈراپ. جی ڈراپ کریں نا. جی ٹھیک ہے. ایک بھائی نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا حوالہ دے کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک اس کو اپنی حالت بدلنے کا خود ارادہ نہ ہو. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے حالت یہ دینی اعتبار سے ہے یا دنیاوی اعتبار سے؟ بڑی خوشی ہوئی کہ دیر بعد کسی نے قرآن مجید کے بارے میں سوال کیا. حالانکہ میں نے شروع میں جب
رمضان مبارک کی آمد تھی، خطبے میں بھی کہا تھا، یہاں بھی کہا کہ ان دنوں میں باقی سوالوں کی بجائے قرآن کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی مولانا سے یہ پوچھنا ہے کہ جس طرح سے حنفی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی ایک امام کی میں ایک تقلید بات آپ کی کاٹوں گا، کسی کا نام نہیں لیتا. نہ نام نہ لیا کریں، سارے ہمارے بھائی ہیں. نام جنرل ہے. آپ صرف مسئلہ پوچھا کریں کہ یہ بات کیسے ہے. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں. نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے وہ مطلب یا کوئی کہتا ہے کہ تقلید صرف ایک امام کی ضروری ہے. ہاں یہ بات پوچھ لیں آپ. جی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر. جی تقلید کی بات آپ کریں، وہ جنرلی رکھیں نا، اس کا نام ہی صحیح. کیوں کسی کا نام دینا، سارے ہمارے بھائی ہیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب بات تو اس میں سمجھنے کی یہ ہے، میرے بھائی کے تقلید جو ہے نا، اس کے خلاف جو لوگ ہیں وہ بھی بات نہیں سمجھنا چاہتے، جو کرتے ہیں وہ بھی نہیں اس طرف دھیان کرتے. تقلید بذات خود کوئی برائی نہیں، بلکہ آپ یقین جانیں پوری دنیا کا نظام تقلید کے اوپر ہی چل رہا. جو لوگ علاج معالجہ نہیں جانتے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جو دوائی وہ تجویز کر دیتا ہے خاموشی سے کھا لیتے ہیں. کوئی بحث کرتا ہے کہ پہلے مجھے مطمئن کرو. آپ وکیل کے پاس قانونی معاملات میں جاتے ہیں، وہ اس علم کے ماہر ہیں، جو بتاتے ہیں بیان وغیرہ آپ لکھوا دیتے ہیں. تو اسی طرح دین کے علم میں بھی سارے لوگوں کو اگر کہیں تحقیق کریں، کون تحقیق کر سکے؟ سارے اہل حدیث یا دوسرے کب اردو نہیں پڑھ سکتے، عربی پڑھنا تو گزارا، کیسے تحقیق کریں گے؟ اور تحقیق کر سکتے تو آپ کے پاس میں پوچھنے کے لیے مسئلہ آتے. اس لیے تقلید جو ہے نا، کسی عالم پر اعتماد کرنا اور عالم جو مسئلہ بتائے اس کو مان لینا، یہ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. جو تقریر کے منکر ہیں وہ بھی دن رات کوئی مولانا ناصری صاحب کے پاس جاتا ہے، کوئی میرے پاس، کوئی الوی صاحب کے پاس. اس کے سوا کیا چارہ عوام کے؟ جب کسی سن لینا مقابلے میں قرآن و حدیث آ جاتی ہے. نہیں سن لینا، قرآن و حدیث عام آدمی کے لیے کیا آئے گی؟ وہ بیچارہ کیا جانتا ہے قرآن میں کیا حدیث میں؟ اتنا ہوتا تو ہم سے مسئلہ کیوں پوچھتا؟ ہاں عالم کے لیے چاہیے. بات یہ ہے کہ تقلید والوں کو چاہیے وہ اس بات کو مان لیں کہ جو عالم ہیں، جو قرآن و حدیث کو پرکھ سکتے ہیں، امام کی دلیلیں جو ان کے علم میں ہیں، دوسروں کے بھی ہیں، اچھے پڑھے لکھے عالم، یہ نہیں کہ کسی مسجد میں وہ امام ہے، عالم ہوا کی، اس کے لیے تو تقلید جرم ہی ہے، شرک ہے. کہ وہ جب جانتا ہے کہ اس بارے میں امام صاحب کی رائے جو ہے کمزور ہے، دوسروں کی رائے کبھی ہے، قرآن و حدیث ادھر، وہ اس کو نہیں تقلید کرنی چاہیے. مگر عوام کو اللہ کے لیے ضرور یہ بتائیں کہ کسی عالم پر اعتماد کر لو جو زندہ ہے، اس سے پوچھ کر چلو. ورنہ اگر تحقیق کے راستے پر ڈال دیں گے، کتنے قادیانی ہو گئے، کتنے مرزائی عیسائی ہو گئے. یہ تقلید بیچارے نہ کریں تو اور کیا کریں؟ تو زندہ عالم کی تقلید کرنی چاہیے. زندہ عالم کو ڈھونڈ کر متقی اور پرہیزگار جس کے علم پر اعتماد ہو اس کا دامن پکڑو. اس عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کرے، وہ نہ تقلید کرے. عالم کے لیے تقلید شرک، عوام کے لیے تقلید فرض. کسی عالم کو مانے ورنہ گمراہی کا دروازہ کھل جائے، کوئی ٹھکانا ہی نہیں رہے گا، دھکے کھاتے پھرے. بھائی بات واضح ہو گئی. جی ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جو باقی 3 امام ہیں، ان کا جو زیور استعمال ہوتا ہے خواتین گھر میں کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ زکوٰۃ ان پہ واجب نہیں ہے. ایسے ہے ویسے 3 امام نے؟ اب یہی ہے نا کہ 3 امام کہتے ہیں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زیور پر زکوٰۃ واجب ہے. جی اب جب حدیث پاک کو دیکھتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سچے ثابت ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں دو گے ان زیوروں کی تو جہنم میں تمہارے کنگن پہنائے جائیں گے دوزخ کے. اسی لیے مولانا عبد الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ العزیز میں کہتے ہیں کہ یہ جو امام ترمذی نے کہہ دیا کہ اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں، یہ انہوں نے ان سندوں کی بنا پر کہا جو انہیں پہنچی ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث وہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا کہ بالکل صحیح ہے. اور یہی بات سبل السلام میں امام محمد بن اسماعیل یمانی سب لوگ مانتے ہیں کہ جب صحیح حدیثیں یار آ گئی زیوروں پر زکوٰۃ فرض ہونے کی تو اب کیوں نہ دی جائے. تو ہم کسی کے خلاف تعصب نہیں رکھتے. جس بات میں امام ابو حنیفہ کی بات سچی ہوگی کیوں نہ مانے اس کو، اور دوسروں کی بھی جو باتیں صحیح نکلیں گی وہ ہمارے اپنے ہی ہیں، امت کے عالم ہیں، امام ہیں، انہوں نے محنت کی ہیں، سب پر اللہ رحمت فرمائے. کسی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آیت مبارکہ کے حوالے سے آپ بتانے لگے. آیت مبارکہ تو قرآن مجید کے بارے میں سوال زیادہ کیا کریں، ان دنوں میں پڑھا کریں کچھ سورۃ الانفال. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب ایک نمبر آ رہا سی ٹی وی تے میں انہاں نال ذرا مفتی صاحب نال مخاطب ہونا چاہ رہا سا. تو دسو دا تے مفتی صاحب نال ہی تسی مخاطب ہونا ہے. آپ بیٹھے سن رہے ہیں نا. اچھا فرمایا نا کیا میرے بھائی پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی میں پوچھنا چاہتا ہوں جی جناب کہ میرا ایک کاروبار ہے چھوٹا سا. ہیلو جی جی سن رہا ہوں. آپ بات جاری رکھیے، اب ہیلو نہیں کہنا.
اچھا میرا کاروبار ہے چھوٹا سا، تو میں نا قرآنی میں اپنا جالیاں بنا کے نا تو اس پر سے پرنٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جب میں وہ پرنٹ کر لیتا ہوں نا کپڑے پر، وہ ڈیزائن مجھے واش کرنے کے لیے بڑا مسئلہ ہے. جی جی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر مجھے قرآنی سنت کے مطابق کوئی چیز بتا دیں، کیونکہ اب تو پکے مکان ہے نا، کچی جگہ تو نہیں ہے کہ جہاں وہ پانی اس کا ضائع کریں. بہت اچھی بات. گٹ میں یا نالی میں اگر جائے تو پھر کیا میرے لیے یہ کوئی مسئلہ تو نہیں بڑا بن جائے گا؟ میں تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں. یہ پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے بینر فتاوا آن لائن کے لگے ہیں یا کسی اور چیز کے، اس کے اوپر بعض اوقات آیات قرآنی یا حدیث لکھی ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہی جالی کو دوبارہ استعمال میں لاتے ہیں دھونے کے بعد. ایک سانچہ سا بن جاتا ہے ان کا پرنٹ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے جگہ پہ بہاؤں جہاں میرے لیے کوئی بے ادبی کی جو بات ہے نا وہ نہ ہو. آپ کا یہ جذبہ اور خیال بہت مبارک ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ دھونے کے بعد وہ پانی بھی کسی اچھی جگہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں، تو اچھی بات ہے، مگر آپ اس کے کوئی پابند نہیں ہے، نہ اس میں کوئی گناہ ہے. وہ پانی جہاں بھی چلا جائے نا، گناہ صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ حروف قائم ہیں، ان کا ادب احترام کر رہا ہے. جب وہ مٹ گئے کہ کوئی کاغذ جل گیا، راکھ بن گئی یا دھو دیا، پانی بن گیا، پھر اس کے بارے میں پریشان ہونے کی بات نہیں. وہ جہاں بھی جی چاہے چلا جائے، اس سے پھر آدمی کو کوئی گناہ نہیں ہوتا. فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. ویسے اگر کوئی اچھی جگہ ملے اور وہاں پانی بہا دیا جائے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ادب ہے آپ کے دل میں اللہ کے کلام کا، الحمدللہ. جی جی، بہت پیاری بات. ایک چھوٹی سی بات ہو رہا ہے جی، پوچھیے. قرآن پاک اگر ترجمے سے اپنا پڑھنا چاہوں، مثال کے طور پہ مجھے عربی میں نہیں آتا، تو اگر میں ترجمے کے ساتھ اگر پڑھنا چاہوں تو اس کا ثواب مجھے کتنا ملے گا؟ اس کا ثواب بہت زیادہ آپ کو ملے گا، مگر یہ نہیں کہ پھر وہ عربی عبارت آپ بالکل ہی چھوڑ دیں. اگر تو آپ نہیں پڑھ سکتے، کئی ایسے بھی بھائی بہنیں ہیں کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ناظرہ، تو ان کی کوئی بات نہیں. جو پڑھ سکتے ہیں نا، ان کو عربی عبارت بھی پڑھتے رہنا چاہیے، تھوڑی پڑھے یا زیادہ، ترجمہ اس کے بعد پھر پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا. اگر عربی عبارت ہے، اللہ کا کلام جو ہے اس کی تلاوت بالکل چھوڑ دی جائے نا، تو یہ بڑا ظلم ہوگا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. کلام اللہ کو عربی زبان میں بھی پڑھنا چاہیے، ترجمہ پھر سیکھنے کی یا پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ دونوں کاموں کی توفیق دے. آمین آمین. اچھا ایک چھوٹی سی بات ہو رہا ہے جی، میں قبرستان میں جب اپنے گھر سے باہر جاتا ہوں تو راستے میں مجھے 2 قبرستان راستے میں ملتے ہیں. جی، تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ میں ویسے اصل میں پڑھتا ہوں السلام علیکم یا القبور. جی. تو اس کے علاوہ کوئی اور مجھے اگر آپ بتانا پسند کریں تو؟ یہ دعا بھی آپ ضرور کیا کریں، بہت اچھی بات ہے. اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر مسلم کو یہ توفیق دے، جب بھی کہیں قبرستان کے پاس سے گزرے تو جو لوگ جا چکے ہیں دنیا سے، انہیں بھولنا نہیں چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. سلام بھی کہیں. میں عبدالرشید منصور آباد فیصلہ آباد سے. اور سلام کے ساتھ نا، اگر اور زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو جو قرآن مجید میں ہے نا دعا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، اس کا آخری ٹکڑا جو ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ تو آپ قبرستان کے پاس کیا دیا کریں نا کہ اللہ مجھے بھی بخشنا، میرے والدین کو بخشنا، اور سب اہل ایمان کو قیامت کے دن بخشنا. تو چھوٹی سی یہ دعا تو ہر کوئی جانتا بھی ہے، پڑھ دیا کرے، اس میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا. ٹھیک ہے جی، یہی میں نے پوچھنا تھا. بڑی خوشی ہوئی. اللہ خیریت سے رکھے، آپ کے کام میں اللہ برکت دے. آمین آمین. بارک اللہ فیک. جی مولانا. تو سورۃ الانفال کی یہ آیت کریمہ جو ہے نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس کا ترجمہ عموماً کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. جی یہ پورے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. فرمائے نا. پھر یہ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ 45 تولے سونے پہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 40 تولے پہ پورا 1 تولہ بن گئی. 1 تولہ. 45 تولے سونا ہے. جی میں بتا رہا ہوں نا، 40 پر تو 1 تولہ بن گئی. جی. اب جو 5 تولے ہیں جی اس کا 40واں حصہ کیا بنے گا؟ 1/8 تولہ جو ہے نا، 1.5 ماشا. 1.5 ماشا. 1.5 ماشا. 1 تولہ اور 1.5 ماشا بنے گا. جی اچھا جی انشاءاللہ. اس کی قیمت لگوا کر 1 تولہ 1.5 ماشا کی وہ دے دیں. اچھا ایک اور سوال تھا. ہیلو. جی جی. یہ رمضان شریف میں کوئی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لے تو اس کا کیا فرق ہے؟ روزے میں اس کا کیا کفارہ ہے؟ روزے میں تو اس نے ایسا کیا تو بہت اپنی جان پر ظلم کیا. اب 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، اور اگر وہ یہ نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا جو ہے نا وہ کھلانا پڑے گا.
اور اگر کھانے کی جگہ اس کا فدیہ دے دیا آپ دے دے پیسے بنا کر، مطلب 60 مسکینوں کا جو کھانا بنتا ہے نا جی، اس کی رقم بنا کر بھی وہ غریبوں مسکینوں کو دے دے، ٹھیک ہے؟ یعنی تقریباً 60 مسکینوں کا دیکھ لینا، یہ ایک مسکین اگر صبح شام کھانا کھائے درمیانہ، اگر 20 روپے کا کھاتا ہے تو 1200 بن گئے، 1200 بن گیا، اور 20 روپے میں کھا نہیں سکتا، بہت مشکل ہے۔ اچھا ہاں یعنی 30 یا 50 کا لگا دیں۔ لگا لیں لگا لیں۔ لگا لیں۔ اچھا مولانا، اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک سوال ہے، پچھلے سال پیش آیا تھا، جی۔ یہ تو ہے یک طرفہ بات کہ بندے نے اپنے حق کا استعمال کیا اور جبر کیا، اگر دونوں ہی راضی ہو دونوں راضی، 2 کفارے دینے پڑے تو گا۔ بتائیے ان کو پھر۔ اگر آدمی نے جبر کیا تو اس کے 2 کفارے ہیں بھائی، ایک اچھا۔ اپنا، ایک بیوی کا بھی روزہ توڑا، ٹھیک۔ اور اگر دونوں راضی ہیں تو دونوں کو الگ الگ دینا پڑے گا، عورت اپنا دے گی یا اپنا دے گا، اچھا دینا پڑے گا۔ دینا پڑے گا، یعنی 2 ٹائم کا 50 روپے کا حساب لگائیں گے۔ 50 روپے کا حساب لگا رہے نا تو پھر 60 مسکینوں کا 3000 ہو گیا، 3000 ایک کا ہو گیا نا، دونوں کا 6000۔ 6000 ہاں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی معافی مانگنی چاہیے، اللہ معاف کرے یہ گناہ۔ جی صحیح بات ہے۔ یہ پچھلے سال سوال پیش آیا تھا مولانا، تو جی جی۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال ہے شب برات کے بارے میں۔ رمضان کا پوچھیں یا قرآن شب کا قدر، پوچھیں؟ شب قدر کا پوچھے نا، شب برات تو بہت پیچھے رہ گئی نا۔ شب قدر تو انشاءاللہ آئے گی نا آئندہ۔ نہیں، آپ آپ شب نے کسی کو سوال کا جواب دیا تھا کہ شب برات نہیں ہے، ہاں، نہیں ہاں، ہے، بالکل نہیں، بالکل یہی جواب دیا تھا سر۔ بالکل یہی جواب دیا۔ تو حلال کمیٹی کے چیئرمین ہے مفتی منیب الرحمان، جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ میرے اور خیال ہے، چلو آپ نے بات کیا دی، مفتی صاحب کی باتیں بھی ہمارے علم میں ہیں، اور جہاں جہاں یہ میری لکھی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، جی۔ اس کی پوچھنا چاہتی ہوں پوچھ لیں۔ کہ کس کی بات ہم مانیں اور کس کی نہ مانیں، کس پہ عمل کیا جائے؟ نہیں، عمل تو کرنے کی پھر صورت یہ ہے نا کہ اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ خط لکھیں نا مفتی صاحب کو جی کہ مفتی صاحب جس عالم نے یہ شب برات کی حدیثوں کو صحیح کہا نا، جب سے یہ لکھی ہیں ہمارے بڑے بڑے امام راوی، کسی نے کہا کہ یہ صحیح ہے روایت، اگر سب لکھتے ہیں کہ ضعیف ہے، حضور سے یہ ثابت نہیں، تو میں اور کہ اس کے علاوہ میری بہن کیا بتاؤں گا؟ میں مفتی صاحب کی طرح یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ لوگ خوش ہوں۔ میں نے جو بات حق ہے میں سب کو دعوت دیتا ہوں، میدان میں آئے، کوئی ایک روایت بھی نکال کر دکھایا جو صحیح رسول اللہ تک پہنچی، سب کمزور اور بے بنیاد باتیں۔ اب ان کی بنیاد پر ہم کیسے حضور کی طرف ایک غلط بات منسوخ کریں، جہنم جائیں؟ تو عالم جو بھی کہے، آپ لوگوں کو میری بہن چاہیے خط لکھا کرے کہ اس کا حوالہ دیں کہ کس عالم نے ان حدیثوں کو صحیح کہا۔ یہ ساری ضعیف ہیں، کمزور ہیں، وہ ہمارے علم میں جہاں جہاں لکھی ہے مگر نہیں ثابت نہ۔ جی، بہن بہت شکریہ آپ کا، اللہ خوش رکھے، مہربانی کرنا۔ آیت قرآن کے حوالے سے آپ ہاں، تو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہ بدلے، تو اس سے کہتے ہیں مراد یہ کہ محنت کرنی چاہیے، وہ تو ٹھیک ہے، کوشش محنت اپنی جائے، مگر آیت کا یہ نہیں مانا، یہ یاد رکھیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی، بیٹھے ہیں مولانا؟ جی جی اچھا مولانا، میں نے یہ آپ سے سوال پوچھنا تھا جی۔ کہ اگر ہم سورۃ البروج کی تفسیر پڑھیں، تفسیر ابن کثیر میں بھی اور ویسے بھی قصص الانبیاء میں اکثر جگہ پہ اسم اعظم کا ذکر آتا ہے جی، کہ وہ فلانے آدمی کے پاس اسم اعظم تھا تو اللہ اس کی ہر دعا قبول کر لیتا تھا، تو اس کی مولانا کیا حیثیت ہے؟ کہاں اس میں اس میں اعظم کا ذکر آتا؟ بس سورۃ البروج کی تفسیر میں، یا اگر ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں نہیں، اس میں تو یہی ہے نا کہ واقعہ جو ہے کہ لڑکا جو تھا وہ قتل نہیں ہو رہا تھا، جو اللہ کو ماننے والا تھا، بادشاہ نے بڑے جتن کیے، کبھی دریا میں ڈبانے کے لیے بھیجا گیا، کبھی پہاڑ پر بھیجا گیا، تو جو لے کر جاتے تھے وہ سپاہی مر جاتے، بچہ بچ جاتا تھا، تو بچے نے کہا کہ اس طرح نہیں میں مروں گا، اگر مجھے مارنا تو دنیا کو اکٹھے کرو اور یہ کہہ کر تیر چلاؤ بسم رب حاضر غلام، کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے میرے رب کا نام لو، وہ نام لیا تو شہید ہو گیا۔ وہ اس میں اعظم کا تو میرے بھائی مولانا وہ ہے کہ تنکوں پر نا انہوں نے اللہ کے نام پھونک کر آگ میں جھونکا ہر تنکے کو، تو جو تنکا باہر آ گیا آگ سے وہ اس نے اس میں اعظم فرض کر لیا۔ اس طرح قصص الانبیاء میں بھی حضرت شمون غالباً علیہ السلام اس کے متعلق ہے کہ ان کے مخالف ایک بندہ تھا، اس کے بعد اس میں اعظم تھا۔ یہ جو ہے نا قصص الانبیاء، پتہ نہیں آپ نے کس کی پڑھی ہے، جھوٹ سے بھری ہوئی نا، قصص الانبیاء کی بجائے قصص القرآن لینا، مولانا حفظ الرحمان سیواری کے جو صحیح اور سچے واقعات اس میں، یہ اس میں اعظم کی باتیں جو ہے شمون نے پڑھا، فلاں نے پڑھا، ایسی بات کوئی نہیں، باقی ٹھیک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس میں اعظم کا ذکر کیا۔
اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ 2 آیتیں جو ہے نا ان میں اسم اعظم چھپا ہوا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اسی طرح سورہ جو ہے نا آل عمران وہ شروع ہوتی ہے، وہاں بھی الحی القیوم آتا۔ یہ 2 آیتیں آپ نے بتائی ہیں جس سے پتہ چل گیا کہ اس میں اعظم دین اللہ کے سب نام اچھے ہیں، مگر چونکہ حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا کہ جب کوئی پریشانی پیش آتی تھی حضور پاک پھر یا حیو یا قیوم یہ بہت پکار۔ یہ آیتیں بھی 2 حضور نے بتائی ہیں کہ سورہ بقرہ کی اور یہ آل عمران کی، اس میں ہیں چھپے ہوئے، یہی ہے دونوں میں الحی القیوم۔ تو یہ بہت پیارے نام ہیں، ان سے اللہ کو یاد کیا کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ باقی وہ قصے کہانیاں جو ہیں ان پر زیادہ اعتبار نہ کریں، وہ نہیں ٹھیک۔ بالکل۔ اچھا مولانا میں نے پوچھنا تھا کہ گھروں میں یہ تصویریں لگاتے ہیں، کھینچی تصویریں کیمرے سے، یہ کل پوچھ لیجیے، یہ کل پوچھ رہے ہیں، وقت بہت تھوڑا، لوگ بہت پوچھ رہے ہیں۔ شکریہ جی۔ قرآن تو کریم ترجمہ بھی اس کا کر دیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو وہ خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ باتیں بالکل ٹھیک، مگر آیت کا نہیں اس سے تعلق۔ آیت آپ سمجھیں اچھی طرح، سارے ساتھی سن رہے ہیں۔ آیت یہ کہتی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں اسامہ بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ اسامہ بچہ، پروگرام بہت اچھا ہے، میں چھوٹا بچہ ہوں، کبھی کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں، کیا بات، اللہ پابندی نہیں کرتا، کیا میرا روزہ درست ہے؟ ہاں کہہ رہے ہیں بالکل۔ کہ میں روزہ کبھی کبھی رکھتا ہوں لیکن نماز کا کوئی اتنا خیال نہیں کرتا۔ بس اسامہ بچے آپ روزہ بے شک نہ رکھا کریں، ابھی آپ چھوٹے ہیں، مگر نماز ضرور پڑھا کریں۔ 7 سال کے بچے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نماز کا کہو، 10 سال کا نہ پڑھے تو مارو۔ اب آپ کو نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، روزے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا کرے گا تو روزہ بھی رکھا جائے گا، اگر آپ رکھ لیتے ہیں شاباش، مگر نماز کی زیادہ فکر کریں، نماز نہ چھوڑا کریں، 5 وقت کی نماز بیٹا ابھی سے پابند ہو جائے۔ جی 20 پہ آپ کا پروگرام آ رہا ہے، اچھا چلیے، بہت بہت شکریہ اچھا۔ جی، بہت شکریہ۔ آیت کریمہ سامنے وہ بات کوشش کی اپنی جائے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو دی ہوتی ہیں وہ خام خواہ ان سے نہیں چھینتا، نہ حکومت، نہ دولت، نہ صحت، نہ جو ملک میں فراخی، جو کسی قوم کو نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ خام خواہ نہیں ان السلام علیکم۔ کرتا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ہلو۔ اللہ۔ جی جی کٹ گیا۔ جی آ جائے گی کال دوبارہ۔ حتیٰ یغیر ما بانفسہم، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ان سے نہیں چھینتا یا ان میں تبدیلی نہیں کرتا جب تک وہ ان چیزوں کو نہیں چھوڑ دیتے جو ان کو ذمہ لگائی گئی۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کون بول رہے ہیں؟ پتار صاحب بول رہے ہیں؟ جی مولانا محمد اسحاق صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات۔ اچھا، ایسا کہ میں سمندری روڈ سے بول رہا ہوں یہاں سے۔ جی جی یہ آپ کا پروگرام یہ ڈائریکٹ آ رہا ہے سامنے جو ابھی لگا ہوا ہے؟ ڈائریکٹ کل آئے گا، ڈائریکٹ کل آئے گا؟ یہ آج کا کل کا ہے اور آج کا کل آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو ایسا کہ میں نے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے، تو یہ جو بات بتاتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنا جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، بعد میں پھر آگے جب اس کو پھر دوبارہ دوسرا آدمی اس کا چہرہ دیکھتا ہے تو یہ دوبارہ پھر جو جنازہ پڑھایا جاتا ہے کہ ویسے لوگ کہتے ہیں ایسے؟ کیا کہتے ہیں اگر جنازے کے بعد کسی نے چہرہ دیکھ لیا تو دوبارہ جنازہ پڑھنا پڑے گا؟ ہاں، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ہاں، یہ میرے بھائی بالکل غلط بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ یہ جس نے بھی کہی ہے جہالت کی بات کہی ہے، پہلے چہرہ دیکھیں یا بعد میں دیکھیں کوئی فرق نہیں، اچھا، کوئی جنازہ پڑھنے کی دوبارہ ضرورت نہیں۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہونا جو آئے بعد میں، یہ مسئلہ سن لیں جی اچھا، کہ وہ جنازے میں شامل نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، وہ اپنا پھر نماز جنازہ اگر دوبارہ پڑھ لیں تو بالکل سنت ہے اور یہ نیک کام ہے، تو وہ دوبارہ جماعت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں میں، یہ بات ہے جی کہ یہ اذان میں صلاحت بعد میں کہتے ہیں یا پہلے کہتے ہیں؟ ایک دن طاہل قادری صاحب یہاں پہ ٹی وی میں مولانا صاحب آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، آیا کہ یہ ٹھیک ہے، جائز ہے کہ نہیں جائز؟ یہ جائز ناجائز کی بحث میں تو ہم نہیں پڑھتے، صاف سیدھی بات جو ہے نا کہ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ہوئی، صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوئی، ائمہ کرام کے دور میں بھی ہوئی، اچھا، ضرور شریف سارے لوگ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، مگر کسی نے اذان سے پہلے اس طرح صلاۃ نہ پڑھی نہ بعد میں پڑھی، اس لیے جو بھی آپ سمجھنا چاہیں سمجھ لیں، طریقہ یہ نیا بنایا لوگوں، ٹھیک ہے، یہ سنت نہیں، نہ کسی امام نے اس کا ذکر کیا۔ باقی درود شریف جن رات جس وقت جی چاہے پڑھتا رہے۔
ٹھیک ہے، چلو مہربانی، جی۔ السلام علیکم۔ تو آیت کا مطلب وہی ہے جو دوسری جگہ فرمایا کہ ان اللہ لم کو مغیرا نعمت کسی السلام علیکم ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ۔ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا در صاحب مفتی صاحب سے، تو میرا آج کل کاروبار بہت ڈسٹرب جا رہا ہے۔ اچھا، جی، مطلب مولانا سے کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ پوچھنا یہ آگے بالکل صحیح کاروباری حالات صحیح تھے، یہ کافی 1-1.5 ماہ ہو گیا ہے، تو کاروبار کی وجہ سے بہت کافی پریشانی کی وجہ کئی ہو سکتی ہے نا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ خام خواہ تو کسی کو پریشان نہیں کرتا، یا تو آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یا نماز پڑھتے ہیں تو صدقہ نہیں دیتے، اپنے مال میں سے غریبوں اور مسکینوں کو کوئی شے نہیں دیتے، اس لیے اللہ بھی پھر کہتا ہے کہ اس کو خام خواہ کیوں دینا، اس کو جو دیا وہ بھی چھین لینا چاہیے، کچھ دیر دیتا رہتا ہے، مگر جب دیکھتا ہے کہ انہیں نہیں برتنا آتا، نہ یہ آپ اچھی طرح استعمال کرتے ہیں نہ میرے بندوں کو دیتے ہیں، تو پھر ان کا دیر لگ جاتا، اس لیے نماز اور صدقہ یہ دونوں لازم کر لیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ورنہ 5 وقت کی نماز میرے بھائی شروع کریں، ورنہ ہم 2 بھی بتائیں کوئی اثر نہیں ہوگا، نماز پڑھیں اور خیرات ضرور روزانہ کیا کریں، کچھ نہ کچھ اپنی آمدنی سے دیا کریں، اور پڑھنا شروع کر دیں یا مغنی 1100 مرتبہ نا، ٹھیک ہے، اول آخر درود شریف پڑھ کر میرے بھائی شروع کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ غنی کر دے گا، کام ٹھیک ہوگا۔ بہت شکریہ، اوکے، اللہ حافظ۔ تو بات قرآن نے جو کہی ہے نا وہ نعمتوں کے بارے میں، کہ جو نعمتیں کسی قوم کو اللہ نے دی ہے وہ نہیں چھینتا۔ بند کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم سر میں محمد انور بول رہا فتح آباد تو جی انور صاحب بتائیں۔ اچھا مولانا صاحب بتائیں کہ روزہ رکھ کے کیبل دی فلم وغیرہ بندہ دیکھ سکتا ہے، کوئی روزے تے اثر پیندا یا نہیں پیندا؟ ہاں دیکھتے رہے آپ، پھر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھ کر جو اس کو برباد کرنا ہے ویسے ہی پھر اپنا عیش کریں، اللہ نبٹ لے گا جو ایسا کرتے ہیں ان سے۔ اچھا ہاں جو کیبل وغیرہ ہے سیدھی بات ہے، یعنی اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ روزہ رکھ کر بھی جب حرام کام نہیں چھوڑنے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسے روزے کی۔ تو آیت کا مطلب یہ نکلا کہ نعمت جس کو ملتی ہے اس السلام کو علیکم۔ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ وعلیکم السلام جی امین صاحب پوچھیں نا، پوچھیں جلدی جب۔ جی خانہ کعبہ کے بارے میں یہ آتا ہے نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اخباروں میں آج کل آ رہا ہے کہ مولود کعبہ ہے، مولود کعبہ یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے کہ نہیں؟ یہ بڑے بڑے لوگوں نے امین صاحب لکھ دیا جن میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نا صاف لکھا ہے شیخ الاسلام نے کہ یہ بات جو ہے نا حضرت علی رضی کے بارے میں اس کی کوئی صحیح روایت نہیں، جو کعبہ میں پیدا ہوا نا بائی چانس، وہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں، اچانک ہوا، وہ حکیم بن حزام ہے، یہ لکھ رہے دنیا میں صرف ایک آدمی کعبہ میں پیدا ہوا صحیح روایت کے مطابق۔ حکیم ابن حزام جو ہے نا یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں، حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں، انہوں نے بڑی عمر پائی ہے، 60 سال کفر کے زمانے میں گزارے، 60 اسلام کے بعد 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، بڑے امیر تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی تھی، 1000 غلام انہوں نے آزاد کیا، ان کے گلے میں تختیاں لٹکی ہوئی تھی عرفات میں کہ یہ اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے گئے، بہت نیکی کر۔ یہ حکیم بن حزام جو ہے یہ پیدا ہوا کعبے میں، صحیح روایت ہے۔ یہ تصدیق کی خاطر یہ بتا دے کہ یہ بات اس طرح ہوئی کہ جمعرات کے دن کعبہ شریف کا دروازہ کھولتے تھے مجاور اور عورتوں کو زیارت کا موقع دیتے تھے، ان کی والدہ بھی گئیں، اب کس کو پتا ہوتا ہے کہاں بچے نے پیدا ہو جانا، وہیں گئی درجے سے شروع ایک بچہ وہاں پیدا ہو گیا، اتفاق کیا۔ یہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا واقعہ سے۔ ویسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کہاں پیدا ہوئے پھر؟ نہیں وہ جیسے اور لوگ مکہ میں پیدا ہوئے، رسول جو لوگ اس بات کو زیادہ اچھالتے ہیں میں تو ان سے کہتا ہوں یار اگر یہی تم نے معیار بنا لیا تو رسول اللہ تو نہیں پیدا ہوئے کعبے میں، تم بھی مانتے ہو تو پھر کیا بنے گا؟ رسول اللہ کی شان تو کم ہے، کوئی اللہ کا خوف کیا کرو۔ اچھا اعتکاف کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ مسجد میں مجھے بتایا، آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ 21 کی صبح کو بیٹھنا چاہیے، 20 کی صبح کو بیٹھنا چاہیے تھا نا، بالکل۔ تو یہاں پہ بات کی تو وہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ نہیں مان جائیں گے اگر وہ حوالے چاہتے ہیں نا دیوبندیوں کے لے لیں اور حدیثوں کے لے لیں، بریلویوں کے لے لیں، اب تو امین صاحب سب لوگوں کے مفتی مان گئے کہ 20 کی فجر ویری نائس، نہ مانے بہت شکریہ جی۔ تو ایک آخری بات وہ کہ جب یہ اٹھنا کب چاہیے اعتکاف سے؟ اٹھنا تو جب چاند نظر آ گیا تو اعتکاف تو ختم ہو جاتا ہے، بالکل
مگر بہتر یہی ہے کہ وہ رات مسجد میں گزاریں، یہاں ہی سامان کپڑے وغیرہ منگوا لیں، نہا دھو کر عید کی نماز پڑھ کر جائیں. تو یہ مدینہ منورہ میں جتنے لوگ بیٹھتے تھے امام مالک فرماتے ہیں وہ یہی کرتے تھے، گھر نہیں کوئی جاتا تھا. اچھا چلے جائیں تو حرام نہیں. جی بالکل صحیح. جی مہربانی، شکریہ. السلام علیکم. تو آیت کریمہ کا آج سے یہ ذہن میں معنی رکھ لیں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دیتا ہے وہ ان سے واپس نہیں لیتا جب تک وہ جو ذمہ داریاں ان پر تھیں اس نعمت کی وجہ سے کہ شکر گزار ہوں، اس کے بندوں کی مدد کریں. جب یہ وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر نعمت واپس لے لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب مولوی صاحب نے ملنا. جی جی ملے بات کیا کرے نا، میں تو بیٹھتا ہوں تو پروگرام شروع ہوتا ہے، بہت سا وقت ایسی باتوں میں ضائع ہو جائے. پوچھ لیں جلدی، اب بات ہی نہیں کر رہے. کیا پوچھیں گے؟ ٹیلی ویژن بند کر کے ہم سے بات کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم. تو ٹیلی ویژن چل رہا، آواز تو صاحب پتہ نہیں چلتا. کیا پوچھیں گے؟ کیا آپ ادھر بند بھی نہیں کرتے اور ہمارا بھی نہیں، وہ ہیلو کر کے نا ٹیلی ویژن کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو ہیلو کہہ رہے ہیں کہ نہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے مولانا، دعا کریں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اللہ کر لے. کسی قوم کو جو نعمت اللہ نے عطا کی ان میں تبدیلی نہیں کرتا جب تک وہ چیزیں نہیں وہ چھوڑ دیتے جو ان کے ذمہ تھی. وعلیکم اس پر بھی کچھ فرض عائد ہوتا تھا. جی میرا ایک کوشچن ہے. جی کیجئے. میرے ابو ان کی عمر کوئی 73 سال ہے جی اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہے ہاں اور ساتھ ڈائبیٹک بھی ہیں، ہاں تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے کیا حکم ہے پھر؟ ان کا فدیہ دینا، اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھے. اور ایک مسکین کا کھانا جو بنتا ہے نا جی وہ ایک روزے کا ایک مسکین کا کھانا اس حساب سے آپ بنا لیں جی تو 30 دن کے یا 29 جتنے روزے ہوں رمضان شریف کے دے دیں، انشاءاللہ روزوں کی جگہ وہی کافی ہوگا. شکریہ. فدیہ دے دیں. جی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں کسی انسان کو حاصل ہیں جو کسی ماد حد تک رہے. قوم جو نعمتیں کسی قوم کو حاصل ہوتی وہ ویسے نہیں چھنتی. کوئی نہ کہ اللہ ظلم کرتا. ماں بیان حسن جو ان کے ذمہ تھا کہ نعمتیں پا کر اس کا شکر ادا کرو، اس کے بندوں کی مدد یہ بدل دیتے ہیں، اللہ بھی بدل دیتے ہیں. جی. صحیح ترجمہ آج کا یہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا ہے جی مولانا، یہ جو بلی کے بارے میں حدیث میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو مارنا چاہیے یا نہیں؟ کیا اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ گھروں میں اکثر بہت تنگ کرتی ہے نا یہ. نہیں تنگ کرتی ہیں تو ان کو دفع کریں، اگر نہیں جاتی تو مار لیں، کوئی بات نہیں. جو بلی کو مارنے کے بارے میں روایت آئی وہ یہ نہیں کہ مارنا برا تھا، اس عورت نے ظلم بڑا کیا تھا نا کہ بلی کو باندھ دیا، نہ کچھ کھانے کے لیے دیا کہ وہ بیچاری کچھ کھا پی لیتی، نہ خود ہی کھلایا پڑا، سوکھ سوکھ کر مری، پتہ نہیں کتنے دنوں میں مری وہ. اس وجہ سے اللہ ناراض ہوا کہ اگر مارنا بھی تھا تو کوئی اچھا طریقہ اختیار کر لی. وہ رسول کریم علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں ہے اور وہ بلی بھی زندہ کر کے اللہ نے اس پر مسلط کر دی ہے، وہ اس کو اپنے پنجوں سے زخمی کرتی کاٹتی رہے گی اسی طرح. تو ایسے ظالم جو ہے حضور علیہ السلام نے تو یہی کہا نا کہ قتل بھی کرو اگر کسی کو جنگ کے دوران بھی. کیسا دین ہے یہ؟ آسان القتل، اچھے طریقہ سے قتل کرو، یہ نہیں کہ دکھ دے دے کر مارو. کافر ہے وہ بھی میرا بندہ. ذبح کے لیے فرمایا گا ذبح تم فاصل ذبح، جب ذبح کرو وہ بھی اچھے انداز سے ذبح کرنے کی. چھری پہلے تیز کی، یہ نہیں ادھر جانور کے اوپر پاؤں رکھ لیا اور اب یاد آیا کہ چھری تیز کرتے گئے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے سے بھی روکا گیا. اچھا. اور یہ بھی گھسیٹ کر ایک شخص لے جا رہا تھا، بکری کو ٹانگوں سے پکڑا تھا کھینچ کر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے بندے ڈر جا، اگر اللہ نے حلال کیا ہے تو کئی موتیں تو اس پر کیوں تاری کر رہا؟ ایک موت تو آنی ہے بیچاری کو چھری پھرنے، یہ جو لے جا رہا گھسیٹ کر ٹانگوں سے کتنی موتیں بیچاری پر آ رہی. تو دین یہ کرتا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی چیز برتنے کی اجازت دی اچھا انداز ہونا چاہیے. تو بلی کو آپ مار سکتے ہیں اگر وہ تنگ کرتی ہے، مگر یہ گولی ماریں یا کوئی ایسا ٹکڑا پھینک دے زہر آلودہ کھا لے مر جائے، وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو اس عورت کم وقت نے اختیار کیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا. جی بہت شکریہ جی. جی بارک اللہ. ایک قرآن کریم کے حوالے سے سوال ہمیں موصول ہوا ہے مولانا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حضرت؟ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اڈالا روڈ سے بات کر رہا ہوں، جڑا والا کے قریب ہے. جی جڑا والے کے قریب سے. پوچھیں بھائی. حضرت زکوٰۃ کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے جی. آپ پوچھ لیں نا. جی جو ہے نا جی سونا جی وہ کتنا ہو تو زکوٰۃ فرض ہے جی؟ 7.5 تولے یا اس سے زائد ہوگا نا جی پھر سارے پر لگ جائے گی. تو
یہ نہیں کہ پھر وہ 7.5 باہر نکال کر نہیں، پھر اگر 7.5 یا اس سے زائد ہو گیا جی پھر شروع سے لے کر سارے سونے پر نا 40واں حصہ دینا پڑے گا، قیمت اس کی لگا کر جو اب ریٹ ہے 40واں حصہ اس کا دینا جی جی۔ تو آج کل کے ریٹ کے مطابق جی آج کل کے ریٹ کے مطابق آج کل کے ریٹ کے 8-10 ہزار جو ہے نا اس کے مطابق ٹھیک ہے جی۔ جی۔ تو نقلی کتنی ہو تو اس پر زکات فرض؟ نقلی بھی سونے کے برابر، جتنا 7.5 تولہ سونا بنتا نا جی جی اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہوں وہ زکات دے، جس کے پاس اس سے کم ہو وہ بیچارہ اپنا سال گزارے، وہ زکات کی فکر چھوڑے۔ اچھا نقلی ہمارے اگر ہو اس کو 11 ماہ ہو گئے تو اس کا کیا ہے، یا 8 ماہ یا 9 ماہ ابھی ہوئے جو ہمارے پاس نقلی ہے ابھی بڑی مثال کے طور پر؟ اگر آپ نے پچھلے سال بھی زکات دی تھی نا جی جی تو اب بھی زکات کا موسم آ گیا تو سال کے دوران جو بھی آپ کے پاس آیا نا، بے شک کل ہی آیا، جی جی اس پر زکات دینا پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں بالکل، سال کے اندر آپ غنی رہیں دینی پڑے گی زکات جی۔ تو جو جانور ہوتے ہیں جی ادھر جو سیر پر لوگ دیتے ہیں جی، جانور جانور کون جو سے؟ لوگ دیتے ہیں نا جی دوسرے سیر پر جیسے کہتے ہیں جی، جی پالنے کے لیے کسی کو دے دیے، پالنے کے ہاں لیے جی، جانور پالنے کے تو لیے۔ ہمارے اپنے ہوں یا کسی نے پالے گئے ان پر زکات نہیں ہوتی۔ زکات جو ہے وہ- میرا جانور ہے جی، میں نے کسی کو پالنے کے لیے دیا ہے جی، اب اس کی زکات کیا بعض ہے؟ لوگ کاروبار یہی کرتے ہیں نا کہ بھینس بناتے ہیں پھر بیچ دیتے ہیں، بھینس بناتے ہیں پھر دے دیتے ہیں، کسی جی، جی۔ بندے کو دے دیتے ہیں ہتھیارے پہ، اس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں۔ میں جانتا ہوں جی، جی۔ مگر یہ ہتھیارے وغیرہ پر زکات نہیں، یہ اپنے گھروں میں جو ہم رکھتے ہیں نا اس طرح کی، جب بیچیں گے نا تو اس کی رقم جو آئے گی دیکھا جائے گا۔ اب تو وہ جانور یہ جانور اونٹ گائے بکریاں جو جنگلوں میں چرتی ہیں، جنگلوں میں، گھروں میں نہیں پالی ہوئی، جنگلوں میں چرتی ہیں، ان پر زکات ہوتی ہے، ورنہ جن کو گھر میں چارہ دیا جائے نا وہ بیچے ڈیری فارموں میں ہزاروں لاکھوں کی، ان پر نہیں، جو آمدنی ہو رہی نا دودھ کی دہی وغیرہ کی اس پر لگی۔ جی جی چلیں بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا آپ نے جو قوم کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس وقت تک واپس نہیں لی جاتی جب تک اس کے حق حقوق پورے کرتا ہے۔ تو زاہد بھائی نے ایک سوال لکھ کے بھجوایا ہے کہ یہ قوم کے ساتھ معاملہ ہے یا فرد کے ساتھ؟ قوم کا السلام اللہ۔ علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو کا جو ہوتا ہے نا گوشت وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جو گھر کے اوپر پھینک دے جانور کھا لیتے ہیں ہاں ہاں، تو وہ مطلب کہ صدقہ ہو جاتا ہے یا وہ گھر میں رہتا ہے؟ جانوروں کی لوگوں کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ چھتوں پر پھینکتے ہیں، جانور کھاتے پھرتے ہیں، غریب بھوکے مر رہے ہیں، ان بیچاروں کو کبھی بکرے کا یا مرغ کا گوشت ملا ہی نہیں، عید کے دن بھی ترستے رہتے ہیں، انسانوں کو دیتے ہوئے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہوتا ہے نا جانور جو ہے ان کی فکر نہ کرے، اللہ ان کا رازق ہے، یہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، فکر نہ کرے ان کا رزق اللہ سے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ بندوں کو دینا چاہیے، بندوں کو۔ تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بتایا جو اوپر پھینکنا جو ہوتا ہے نا وہ صدقہ گھر میں ہی رہتا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں میں۔ نہیں گھر میں تو کیا رہنا، اس نے کر دیا، وہ جانور بھی اگر کھا گیا تو اللہ اس کو اجر ہی دے گا، صدقہ تو ہو گیا اس کا، ہو گیا۔ لیکن مولانا توجہ دلا رہے ہیں کہ ہاں جانور وہ آپ کی بات صحیح، وہ تو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ غریب آدمی کو بھوکا ہے اس کو دے دینا چاہیے۔ یہ گھر میں نہیں رہ گیا، جس نے بھی کہا یہ غلط بات ہے، کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اجر تو اس پر ہوا تھا، جانوروں کو مگر کھلا دیا کہ اللہ کے جانور ہیں تو ثواب ملے گا آپ کو، ہاں جی مگر زیادہ بہتر ہے کہ جو انسان بیچارے بھوکے مر رہے ہیں نا ان کی خبر لی جائے۔ ہاں جی یہ بہتر ہے، صحیح بات ہے۔ بہت شکریہ۔ اوکے جی شکریہ۔ جی قرآن کریم کے حوالے سے ایک اور سوال ہمیں موصول جو ہوا ہے۔ زاہد صاحب نے پوچھا نا، اس دنیا میں قوموں کا حساب کتاب ہے، فرقوں کا نہیں، فرض جو ہے نا ان کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شہزاد بول رہا ہوں جی فیصل آباد سے۔ جی فرمائیے بھائی۔ ایک پرابلم یہ ہے جی کہ ہم بزنس کر رہے ہیں ہاں جی، اور اس میں جو ایکچوئل روپیہ جو انویسٹ ہے وہ لون کا ہے، ہاں ہاں، تو آواز کھولو۔ اب جتنا بھی کام ہے، ہاں ہاں، کام کافی زیادہ ہے جی جی، لیکن اس میں پیسہ اپنا ذاتی کوئی نہیں ہے، لیکن پیسہ استعمال تو آپ ہی کر رہے ہیں نا؟ پیسہ استعمال کر رہے ہیں۔ جی پیسہ آپ ہی استعمال کر بس رہے وہ ہیں۔ جو پیسہ نا بے شک لون کا ہو یا کسی طرح کا جو پیسہ ہے نا اس کی زکات آپ نے دینی ہے بھائی، ہاں نا جو آپ کا کسی کے ذمہ ہے اس کی وہ دے گا، آپ نہیں دیں گے۔ نہیں، یہ جو پیسہ ہے پاس، یہ اگر بینک کا ہو
बैंक का तो या तो वापस कर दें बैंक को, अच्छा अगर आप बरत रहे हैं तो जब ज़कात की बारी आती है तो फिर ये ख्याल आता है कि ये बैंक का, हाँ नहीं ये पूछना है ना, इसीलिए तो हम आपसे पूछ। या तो मेरे इसीलिए भाई मौलाना बता रहे हैं। या तो कर्जे से निजात हासिल करें ना, वापस कर दें। तो फिर अच्छा ज़कात अगर वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर बरत रहे हैं आप तो इंशाअल्लाह देते रहें ज़कात, अल्लाह की मेहरबानी से बरकत होगी। अच्छा अच्छा जी थैंक यू वेरी मच। अल्लाह खैर जी। ये कुरान करीम की एक और आयत मुबारका के हवाले से भाई ने पूछा है, सूरह अनफाल की आयत नंबर 48 है। वो जाहिद वाली बात जो ना थोड़ी सी और क्लियर कर, जी फरमाइए। कौमों का हिसाब होने की वजह से यहाँ नेक बद दोनों मर जाते हैं, जिससे बात कोई फैसला तो नहीं होती कि नेक ही यार मारेगा, अस्सलाम वालेकुम। जैसे अब जल्दे में हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? सुहेल बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी जी मुल्तान से। फरमाइए पूछें भाई। क्या हाल है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना से बात करनी थी कि जी जी जैसे सूरा आला के शुरू में जब पहली आयत बोलते हैं तो जो सुनने वाले हैं वो सुभान अल्लाह बोलते हैं। सुभान रब्बी अला अला। जी जी। जी इस तरह किसी आयत के जवाब में अस्तगफिरुल्लाह बोलते हैं। अब 3 के आखिर में भी कुछ कहते हैं। जी, तो पूछना ये था कि इस तरह की कुरान करीम में कितने ऐसे मकामात हैं जिनमें इस तरह की आयत के जवाब में हमें कुछ बोलना पड़ता है? ये सुहेल भाई किसी को नहीं बोलना चाहिए, पिछले जान को तो रहना चाहिए चुप। जो कुरान मजीद पढ़ता है ना, नाम हो या अकेला, वो जब पढ़े तो उसको कहना चाहिए। पिछलों के लिए कोई नहीं आया ना, वो पढ़ते थे। सूरह करीम अलैहिस्सलाम खुद कहते थे या साहबा किरम, तो रिवायतें तो बहुत सारी, 3 भी है इसी तरह और मौके भी, मगर सिर्फ 2 साबित हैं। 2, एक ये सब्बे इस्म रब्बिक आला, इस पर सुभान रब्बी अला अला कहना चाहिए। ठीक है। एक सूरा क़यामा, उसके आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, जिस खुदा ने एक बूंद से इंसान बनाया वो दोबारा नहीं मर्दों को जिंदा कर सकता। क्या वो नहीं कर सकता? तो वहाँ कहना चाहिए बला सुभानक फबला। सुभान। अब दूसरा सवाल ये पूछना था कि अगर ये सिर्फ 2 है, सुभानक फबला और उधर सब्बे इस्म रब्बिक। अब दूसरा सवाल ये पूछना था कि अगर एक बंदा एक शहर में रोजा उसकी सैरी करता है और अफ्तारी जो है वो दूसरे किसी शहर में जाकर उनके मुताबिक करेगा या अपने शहर के मुताबिक करेगा? नहीं, अपने मुल्क में रहते हुए तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत आधा पौना घंटा का फर्क जो कुछ नहीं। अच्छा। तो करे जहाँ चला गया वहाँ के मुताबिक। अगर मुल्क ही बदल जाए, सऊदीया से कोई यहाँ आए तो फिर यही करना चाहिए कि जहाँ उसने रोजा रखा था वहाँ का टाइम देखे कि वो कब खुला रोजा, वहाँ वो खोल। बहुत शुक्रिया मौलाना। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया ना कि नेक बद सब रगड़े जाते हैं, तो उसने कहा कि देखने में वो ऐसा ही होता है, मगर क़यामत के दिन अलग अलग उठेंगे। नेक जो है ना वो छांट दिए जाएंगे, उन्हें अजर मिलेगा, दूसरे दिन जहन्नम में जाएंगे। मगर दुनिया में घुन के साथ ना गेहूं सब दोनों इकट्ठे पिस जाते हैं। यहाँ छांटी सिर्फ अंबिया के जमाने में होती, जो रसूल और नबी होते ना उन्हें अल्लाह पेशगी बता देता है क्या अज़ाब आने वाला, वो फिर नेक लोगों को लेकर निकल जाते हैं, इधर फिर बुरे ही मरते हैं। वो अलग तौर में छांटी का सिस्टम छांटी सौटी अब नहीं होती, अब दोनों ही मरते हैं, मगर फर्क बहुत होता है। साथ साथ ही पड़े, एक जन्नत में होता है, एक दोज़ख में होता है। सूरह अनफाल के हवाले से आयत नंबर 48 का हवाला दिया है कि शैतान बजाते खुद जंग बदर में शामिल था। वो कुरान मजीद में आया ना कि शैतान ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा मददगार हूं, मगर जब उसने लश्करों को देखा तो वो भाग गया और उसने कहा नहीं मैं तो अल्लाह से डरता हूं। तो उस बारे में मुफस्सिरीन ने ये वाक़यात लिखे हैं ना कि शैतान जो था ना वो इंसानी शक्ल में आया सुराका बनकर, बनु मुदलिज कबीले का सरदार बनकर। अब ये मक्के वाले बहुत डरते थे कि अगर हम रसूलुल्लाह के साथ जंग के लिए जाएं तो अगर बनु मुदलिज ने हमला कर दिया हम पर पीछे तो क्या बनेगा। उसने आकर इत्मीनान दिलाया कि तुम बेफिक्र हो, मैं उनका सरदार हूं, मैं जमानत देता हूं, कोई नहीं ऐसा होगा और मैं भी तुम्हारा मददगार हूं, लेकर आऊंगा तो मगर आया नहीं, वक्त सर वो भाग गया। तो ये कहते हैं कोई इब्लीस ही था बना हुआ, उसकी शक्ल सुराका की है। ये किससे यूं ही नहीं मौलाना, इस वक्त ही तागूती ताकतें कुछ ऐसी हैं जैसे हमारा सन 70 के अंदर कोई 8वां या 7वां बहरी बेड़ा किसी की तरफ से आना था तो उसने यही मदद का दिलासा दिया था ना। यही मदद का, वैसे यही कह रहा हूं कि वो इब्लीस नहीं था ना वो सुराका बना हुआ था। ये कहानियां तो लिखी है खाम खाई मोहम्मद बिन इस्हाक ने बेसरद, मगर चलती ज्यादा यही तफसीर में यही लिखते। असल में वो यहूद थे, शैतान जहां जो कहा ना एक आदमी नहीं था, यहूदी थे मदीना के, जिन्होंने मक्के के कुफार को उकसाया था कि तुम उठो हम भी तुम्हारे साथी हैं, रसूलुल्लाह का कचूमर निकाल दें। साल से करते रहते थे वो।
تو ایسا ہی کیا انہوں نے، مگر جب میدان بدر میں کفار آئے اور یہودیوں نے اپنی کتابیں نکال کر دیکھا کہ 313 ہیں یہ، اور 313 ہی تابوت کے ساتھ، یہ بات غور کے قابل ہے، بڑی گہری، اس کو سننا وہ شیطان نہیں آیا، نہ اس کو کوئی ضرورت تھی بھی جی فرمائیے، یہ سننا۔ کال نہیں۔ ہاں، تو یہود عالم تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ نقشہ بھی وہی ہے، میدان جنگ تو تھا نا تاروت اور ضرورت کا، وادیاں ایسی ہی تھیں اور آدمی بھی 313 ہی تھے، تاروت کے ساتھ کافر بہت تھے، پورا نقشہ ان کی نظر میں آ گیا کہ یہ تو وہی منظر بن گیا جو اس وقت ہوا تھا، اس لیے فتح 313 کی ہو گئی۔ انہوں نے وقت پر جواب دے دیا کہ بھائی ہمیں اللہ کا ڈر ہے، ہمیں کتابیں بتاتی ہیں، وہ مکر گئے، مگر نہیں کی۔ ہاں، پہلے ان کو اٹھا کر لے آئے، جی تو یہ شیطان یہودی تھے بے ایمان، جنہوں نے یہ کام، اور جب وقت آیا تو کرنی کترا دی، پھر نہیں ان ان کو کی شیطان کے ساتھ تشبیہ کی۔ شیطان ہے، بالکل شیطان ہی۔ جی بارک اللہ۔ اللہ کہتا ہے نا جنوں میں سے بھی شیطان ہے، قاری انسان ہے۔ زبیر صاحب نے ایک تحریری سوال آپ کی نظر کیا ہے جی کہ اگر کوئی آدمی مصروفیت کی بنا پر مسجد کے اندر جا کے نماز کی ادائیگی نہ کر سکے تو کیا گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ پڑھ سکتے، اور اگر وہ یہ کر لیں کہ گھر والوں کو پیچھے کھڑا کر لیں، وہاں ہی جماعت کر رہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر رہ گیا تو بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر لے، سنت بھی ہو جائے گی اور اجر ملے گا 27 نمازوں کا۔ بھائی نے پوچھا کہ کرنا چاہیے۔ جی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ یہ دنیا میں صرف ایک دو آدمیوں نے کہی یہ بات کہ اونٹ سے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا دوبارہ کرنا چاہیے، اصل بات تو یہ جو جمہور نے کہی کہ استحبابی حکم ہے، اچھا ہے، چکنائی وغیرہ ہوتی صاف کر لیا، ٹوٹتا نہیں، ٹوٹتا نہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، کرتے ہیں پھر چلے گئے جی، چلے کوئی بات نہیں۔ آپ پوچھیں نا جو جی بات مطلب اس کا وضو کرنا ضروری نہیں ہے، استحباب کا بہتر یہی کر لیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر 7.5 تولے زیور ہو، نقدی کی زیور بھی نہ ہو، نقدی بھی نہ ہو، اس کی بجائے بندے نے ایک پلاٹ بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہو، تو زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم؟ ہاں، اگر بیچنے کے لیے پلاٹ رکھا ہوا تو اس کی قیمت لگوائے نا، کہ اس وقت بازار میں اس کی کیا قیمت ہے، اگر وہ 70,000 بن جائے یا 7.5 تولے کے برابر تو زکوٰۃ دے، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو اگر وہی پلاٹ رہائش کے لیے رکھا ہوا ہو کہ پھر کل بنا کوئی لیں گے پھر نہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، ٹائم ہے تو ایک سوال آخری کریں گے نا پھر آپ سے۔ بس آخری دیکھ لینا، روزہ ہی نا افطار ہو جائے، مولانا سوال بڑا ضروری بھی ہے نا پھر جلدی، پھر وہ کل یہ روزہ یہی افطار ہو گیا۔ ایک بیوی نے سوال کیا کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں یا لڑکی ہوں، جی جی، بلا ضرورت فون پر انگلیاں گھمانا میری عادت ہے، رانگ کال پر کسی غیر مرد سے دل لگی کی باتیں کرتی رہتی ہوں، تو میرے دل میں کوئی بات نہیں، تو کیا اس طرح کی فون کال کرنا؟ میری بچی یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں میرے دل میں کوئی بات نہیں، آپ کے اندر خفیہ چور ہے، آپ نہیں محسوس کر رہی، وہ بدماش ہی یہی کام کراتا، ورنہ کیا ضرورت ہے آپ کو رانگ، تو آپ ہاتھ بھی نہ لگایا کریں ٹیلی فون کو، بالکل ایسا ہی کریں، ورنہ یہ کام نا کسی دن بہت برے انجام تک پہنچے گا۔ آپ کی نیت اگر نیک بھی ہوگی، دوسری طرف کئی حرام دادے کھڑے ہوں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ بالکل توبہ کریں، کوئی یہ فون کال نہ کیا کریں، ہاتھ نہ لگایا کریں، انگلیاں چلانا نہیں ٹھیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم حاضرین اور ناظرین کی طرف سے اس پروگرام کے روح رواں مفتی مولانا محمد اسحاق مدذل العالی کے شکر گزار ہیں، جو آپ کی طرف سے آنے والے اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی کے اندر مرحمت فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔